بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حیات المسلمین سے روح حشدہم پڑھ کر سناتا ہوں۔ قربانی، جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی کرنا بھی واجب ہے، اور اس کا بیان کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے اوپر گزر چکا ہے، اور بعض ایسے شخص پر بھی واجب ہے جس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ اس کو کسی عالم سے پوچھ لے، اور جس پر قربانی واجب نہ ہو اگر وہ بھی کرے یا اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی کرے تو اس کو بھی بہت ثواب ملتا ہے، اور اگر کسی مرے ہوئے کی طرف سے کرے تو اس مرے ہوئے کو بھی بہت ثواب ملتا ہے۔ اب اس کے متعلق آیات اور حدیثیں لکھی جاتی ہیں۔ نمبر 1 آیت، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے قربانی کرنا اس غرض سے مقرر کیا تھا کہ وہ ان مخصوص چوپایوں پر یعنی گائے، اونٹ، بکری، بھیڑ پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو عطا فرمائے تھے، اور یہ وہ جانور ہیں جن کا ذکر دوسری آیت میں مع ان کے کھانے کے حلال ہونے کے اس طرح آیا ہے کہ 8 نر و مادہ یعنی بھیڑیں 2 قسم نر و مادہ، اور بھیڑ میں دمبا بھی آ گیا، اور بکری وہی 2 قسم، اور اونٹ میں وہی 2 قسم، اور گائے میں وہی 2 قسم، اور گائے میں بھینس بھی آ گئی۔ پھر ارشاد ہے، اور قربانی کے اونٹ اور گائے کو ہم نے اللہ کے دین کی یادگار بنایا ہے کہ ان کی قربانی سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور دین کی رفعت ظاہر ہوتی ہے، اور اس حکمت کے علاوہ ان جانوروں میں تمہارے اور بھی فائدے ہیں، مثلا دنیاوی فائدہ کھانا اور کھلانا، اخروی فائدہ۔ پھر ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، لیکن اس کے پاس تمہارا تقوی اور اخلاص پہنچتا ہے۔ پھر ارشاد ہے، اور اخلاص والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قربانی پہلی امتوں پر بھی تھی۔ نمبر 2، اگرچہ بکری بھیڑ بھی قربانی کے جانور ہیں اور اس لیے وہ بھی دین کی یادگار ہیں، مگر آیت میں خاص اونٹ اور گائے کا ذکر فرمانا اس لیے ہے کہ ان کی قربانی بھیڑ بکری کی قربانی سے افضل ہے، اور اگر پوری گائے یا اونٹ نہ ہو بلکہ اس کا 7واں حصہ قربانی میں لے لے تو اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر یہ 7واں حصہ اور پوری بکری یا بھیڑ قیمت اور گوشت کی مقدار میں برابر ہوں تو جس کا گوشت عمدہ ہو وہی افضل ہے، اور اگر قیمت اور گوشت میں برابر نہ ہو تو جو زیادہ ہو وہ افضل ہے۔ نمبر 3، قربانی میں اخلاص یہ ہے کہ خاص حق تعالیٰ کے لیے اور اس سے ثواب لینے کے لیے کرے۔ آپ اپنے پروردگار کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ حدیث نمبر 1، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دن آدمی کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں، اور قربانی کا جانور قیامت کے دن ماں اپنے سینگوں اور اپنے بالوں اور کھروں کے حاضر ہوگا، یعنی ان سب چیزوں کے بدلے ثواب ملے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک خاص درجے میں پہنچ جاتا ہے۔ تو پھر تم لوگ جی خوش کر کے قربانی کرو، اور زیادہ داموں کے خرچ ہو جانے پر جی برا مت کرو، یعنی اچھا کھرا جانور قربانی کے لیے تلاش کرو، اگر کچھ پیسہ زائد بھی ہو تو زیادہ فکر مت کیا کرو، خدا تعالیٰ احسان کرنے والا ہے، یعنی سال بھر بعد پھر بقرعید آئے گی، اتنے دنوں میں یہ کمی پوری ہو جائے گی۔ نمبر 2، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے نسبی یا روحانی باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم کو اس میں کیا ملتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ انہوں نے عرض کیا، اگر اون والا جانور ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اون کے بدلے بھی ایک نیکی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذبح کے وقت اپنی قربانی کے اے فاطمہ اٹھ اور پاس موجود رہ، کیونکہ پہلا قطرہ جو قربانی کا زمین پر گرتا ہے اس کے ساتھ ہی تیرے لیے تمام گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی، اور یاد رکھ کہ قیامت کے دن اس قربانی کا خون اور گوشت لایا جائے گا، اور تیری میزان عمل میں 70 حصہ بڑھا کر رکھ دیا جائے گا، اور ان سب کے بدلے نیکیاں دی جائیں گی۔ ابو سعید نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مذکورہ ثواب کیا خاص آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کیونکہ وہ اس کے لائق بھی ہیں کہ کسی چیز کے ساتھ خاص کیے جائیں، یا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور سب مسلمانوں کے لیے عام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک طرح سے خاص بھی ہے اور سب مسلمانوں کے لیے عام بھی ہے۔ ایک طرح سے خاص ہونے کا مطلب ویسا ہی معلوم ہوتا ہے
جیسا قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے فرمایا ہے کہ نیک کام کا ثواب بھی اور اسے دگنا اور گناہ کا عذاب بھی دگنا ہے۔ سو قرآن مجید سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے اور اس حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے لیے یہ بھی قانون ثابت ہوتا ہے اور اس کی بنا زیادہ بزرگی ہے۔ نمبر 4، حسین بن علی رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس طرح قربانی کرے کہ اس کا دل خوش ہو اور اپنی قربانی میں ثواب کی نیت رکھتا ہو، وہ قربانی اس شخص کے لیے دوزخ سے آڑ ہو جائے گی۔ نمبر 5، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کرنے کی گنجائش رکھے اور پھر قربانی نہ کرے سو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، یعنی اس سے کس قدر ناراضگی ٹپکتی ہے، کیا کوئی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے ہار سکتا ہے؟ اور یہ ناراضگی اسی سے ہے جس کے ذمے قربانی واجب ہو اور جس کی گنجائش نہ ہو، اس کے لیے نہیں۔ یہ حدیث ترغیب میں ہے۔ نمبر 6، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج میں اپنی بیویوں کی طرف سے ایک گائے پر قربانی کی، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرعید کے دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے گائے پر قربانی کی۔ یہ ضروری نہیں کہ ایک گائے سب بیویوں کی طرف سے ہو، بلکہ ممکن ہے کہ 7 کے اندر کی ہو، اور اونٹ بکری بکثرت ملتے ہوئے گائے کی قربانی فرمانا اگر اتفاقی طور سے نہ سمجھی جائے تو ممکن ہے کہ یہود جو بچڑے کو پوجا کرتے تھے اس شرک سے مٹانے کے لیے آپ نے اس کا اہتمام فرمایا ہو، اور بعضی روایتوں میں جو گائے کے گوشت کا سبب مرض یعنی مضر ہونا آ رہا ہے وہ شرعی حکم نہیں بطور پرہیز کے ہے۔ اوپر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کھجور کھانے سے ممانعت فرمانے کا مضمون گزر چکا ہے، چنانچہ حلیمی نے کہا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حجاز خشک ملک ہے اور گائے کا گوشت بھی خشک ہے، اور مقاصد والے نے کہا ہے کہ گویا یہ حجاز والوں کے ساتھ مخصوص ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ معنی پسند کیے گئے ہیں، یعنی سب علماء نے اس کو پسند کیا ہے۔ نمبر 7، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں ایک صحابی کہ میں نے دیکھا کہ 2 دمبے قربان کیے اور فرمایا ان میں ایک میری طرف سے ہے اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ میں نے ان سے ان کے متعلق گفتگو کی، انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اس کا حکم دیا ہے، میں اس کو کبھی نہ چھوڑوں گا، یعنی قربانی کا جانور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ذبح کیا جا سکتا ہے، اگر کسی گائے یا اونٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ شامل کرے تو بھی درست ہے۔ نمبر 8، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دمبے پر قربانی کی اور اس کے بعد دوسرا دمبا ذبح کیا اور فرمایا یہ قربانی اس کی طرف سے ہے جو میری امت میں سے مجھ پر ایمان لایا اور جس نے میری تصدیق کی۔ یہ حدیث جمع الفوائد میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کو ثواب میں شامل کرنا تھا، نہ یہ کہ قربانی سب کی طرف سے ادا ہو گئی، اب کسی کے ذمے نہیں رہی۔ یہ غور کرنے کی بات ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی میں امت کو یاد رکھا تو افسوس ہے کہ امتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہ رکھے اور ایک جانور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہ کر دیا کریں۔ نمبر 9، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی قربانیوں کو خوب قوی کیا کرو، یعنی کھلا پلا کر، کیونکہ وہ پلسرات پر تمہاری سواریاں ہوں گی۔ عالموں نے سواریاں ہونے کے 2 مطلب بیان کیے ہیں، ایک یہ کہ قربانی کے جانور خود سواریاں ہو جائیں گی، اور اگر کئی جانور قربان کیے ہوں یا تو سب کے بدلے میں ایک بہت اچھی سواری مل جائے گی، اور یا ایک منزل میں ایک جانور پر سواری کریں گے۔ دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ قربانیوں کی برکت سے پلسرات پر چلنا ایسا آسان ہو جائے گا جیسے خود گویا ان پر سوار ہو کر پار ہو گئے۔ اور کنز العمال میں ایک حدیث اس مضمون کی یہ ہے کہ سب سے افضل قربانی وہ ہے جو اعلیٰ درجے کی ہو اور خوب موٹی ہو۔ قربانی سے روکنے کا مسئلہ، بعض ظالم لوگ قربانی کرنے پر، خاص کر گائے کی قربانی پر مسلمانوں سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، اور کبھی عین قربانی کے وقت مسلمانوں پر چڑھ آتے ہیں اور قربانی جو کہ ان کا حق جائز بلکہ واجب ہے اس کے چھوڑنے پر مجبور کرتے ہیں، جو سراسر زیادتی ہے۔ چونکہ اوپر کی آیتوں اور حدیثوں میں خاص گائے کا حلال ہونا اور اس کی قربانی کی فضیلت اور خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا گائے کی قربانی فرمانا بھی مذکور ہے، اس لیے مسلمان اس مذہبی دست اندازی کو گوارا نہیں کرتے اور اپنی جان دے دیتے ہیں جس میں وہ بالکل بے قصور ہیں۔ سو اس کے متعلق مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ جس طرح ایسی مضبوطی کرنا جائز ہے،
اگر کہیں ایسی مضبوطی کرنا خلاف مصلحت ہو تو شرع سے دوسری بات بھی جائز ہے، وہ یہ کہ اس وقت صبر کریں اور قربانی نہ کریں، فوراً حکام کو اطلاع کر کے ان سے مدد لیں۔ اگر قربانی کی مدت یعنی 12 تاریخ تک کافی انتظام کر دیا جائے تو قربانی کر لیں، اگر اس کے بعد انتظام ہو تو اگلے سال قربانی کریں اور اس سال قربانی کے حصے کی قیمت محتاجوں کو دے دیں۔ اور اگر پہلے سے معلوم ہو جائے کہ جھگڑا ہوگا یا کسی مخالف کی طرف سے کوئی شورش ظاہر ہو تو حکام کے ذریعے اس کی مدافعت کرو، وہ خود انتظام کر دیں، خواہ تم کو انتظام کی اجازت دے دیں۔ اور اگر خود حکام کی طرف سے کوئی ناگوار واقعہ پیش آئے تو تہذیب سے اپنی تکلیف کی اطلاع کر دو، اگر پھر بھی حسب مرضی انتظام نہ ہو تو صبر کرو، اور عمل سے زیادہ زبان سے یا قلم سے مقابلہ مت کرو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تمہاری مصیبت دور ہو۔ کہیں ظالم لوگ چھوڑ دینے پر نہ مانے اور جان ہی لینے پر آمادہ ہوں تو مسلمانوں کے مقابلے پر مضبوط ہو جانا ہر حال میں فرض ہے، وہ کمزوری ہی ہو۔ خلاصہ یہ کہ حتی الامکان فتنہ و فساد کو امن کے ساتھ دفع کرے، اور جو کوئی اس پر سر ہو جائے تو پھر مرتا کیا نہ کرتا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔